قبلہ پہلی جو دو خلافتیں ہیں ان کے ساتھ بنی امیہ کے جو قرابتیں ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور اس وقت یہ سب کچھ جو کر رہے تھے بنی امیہ، اس وقت مولا علی کی کیا کیفیتیں تھیں، کیا ان کے مشاغل تھے، کیا ان کا رویہ تھا حکومت کے بارے میں، یا ان کی زندگی کیا ہے؟ مولا علی کا فرمانا ہے کہ تم پر حکومت کرنا میرے لیے یہ جو پیوند لگی جتی سے اس سے کم تر ہے۔ ہاں، اصل میں بسم اللہ الرحمن، گزارش یہ ہے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی بصیرت نے دو خلافتوں کو بلکہ تینوں خلافتوں کو طاقت بخشی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ بنے اس وقت ان کی عمر مبارک 71 سال کی تھی۔ 71 ایئرز اولڈ۔ 71۔ 71 سال کی عمر میں بندہ کتنا تناور رہتا ہے، یس، ٹھیک ہے نا، اعصاب۔ اور پھر عمر ہو گئی جناب اللہ، پیچھے اثار کرتے، لڑائیاں کرتے، اس میں غزوات میں جاتے وغیرہ وغیرہ، تو ایک عمر کا طبعی حصہ بھی ہے۔ ان کی اس نکاحت کو دیکھ کر ان کا جو بنو امیہ کا جو خاندان تھا انہوں نے اثر و رسوخ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے خلفاء نے کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں دی، ٹھیک، وہ سمجھتے تھے ان کے مزاج کو۔ اور معاویہ کے بارے میں بھی حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ طلقاء ہیں اور طلقاء کو حق حکومت نہیں ہے۔ مولا کائنات نے بھی فرمایا تھا، جب حضور کی زبان سے ان کو طلقاء کہا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ تاہم اس وقت ہوا یہ کہ حضرت عثمان کی لیکن یہ شام کی حکومت تو حضرت عمر کے زمانے میں نہیں ملی معاویہ؟ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، میں اس پر بھی کسی وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سر دسام سوال کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طلقاء سے بچ کے رہنا، یہ تم پر غالب نہ آ جائیں، اس سے پہلے تم اپنا فیصلہ کر لو۔ پھر وہ پینل بنا یا وہ کمیٹی بنی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حالات بعد میں ہوئے۔ حضرت عثمان کی سادہ لوحی کی وجہ سے یا اس نکاحت کی وجہ سے یہ لوگ جو تھے یہ غالب آ گئے۔ مولا کائنات علیہ السلام حضرت عثمان کو تنبیہ کرتے رہتے تھے، ٹھیک، کہ یہاں یہ ان سے دور رہیے، ان سے دور رہیے، ان سے دور رہیے، یہ چیز آپ کی ہلاکت کا باعث ہے، آپ کی پریشانی کا باعث ہے، فلاں 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 فلاں۔ اب دو تین چیزیں تھیں، خاندانی معاملہ بھی تھا، نکاحت بھی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ ان لوگوں کا ان پر غلبہ بھی آ گیا، رشتہ داریاں بھی تھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سمجھو ان کے سامنے جو ہے نا، یوں سمجھیے کہ وہ ان کے سامنے وہ بے بس ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ ان کی تو اس حوالے سے یہ صورتحال تھی، لیکن عامت المسلمین اس چیز کو برا سمجھتے تھے، عوام، اور یہ سمجھتے تھے کیونکہ یہ جو خلافت کا عنوان ہی کچھ اور ہے، بنو امیہ کو خلافت سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو حکمرانی چاہتے تھے، وہ حکمرانی چاہتے تھے، اور یہی نہیں کہ یہ معاویہ سے یا ابو سفیان سے نہیں، عبد الشمس سے لگے ہوئے ہیں، یہ اقتدار کی ضرورت، ہاں، تو وہ اقتدار کی ہی اور سرمایہ کی ہی ان کی خواہش ہوتی تھی۔ تو جس وقت یہ لوگ غالب آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ عامت المسلمین کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا کرو اور ان کو دور ہٹاؤ۔ حضرت عثمان سے کہا، ہاں، حضرت عثمان سے کہا، بار بار کہا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر آپ نے ہماری باتوں پر اعتماد نہ کیا تو یہ آپ کی ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، میرے ذہن میں بھی آیا ہے، اچھا حضرت عمر کا رویہ یہ نہیں ہے علی کے بارے میں، وہ مشورہ لیتے ہیں، اس پہ فالو کرتے ہیں، ہاں، جبکہ حضرت عثمان جو ہے نا وہ اس کو کے حالات ایسے تھے نا جی، وہی نا، وہ چڑھائی کر گئے تھے۔ ہاں بھائی مروان بن الحکم ملعون زبان نبوت ہے، وہ آپ کا داماد ہے، پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ تو انسانی حالات، وہ جابر بھی نہیں ہے، عثمان جو ہے وہ جابر بھی نہیں ہے۔ پھر حضرت علی یہاں تک آئے کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کا دفاع کریں، تو وہ ان کی سادہ لوحی، انہوں نے کہا کہ جناب میں نہیں چاہتا کہ مدینہ طیبہ خون ریزی سے بھرے میری وجہ سے، ایک آدمی کا اگر خون جاتا ہے تو جائے، امت نہ ہلاک ہو، اس طرح کے حالات تھے۔ اور یہ آپ کے قتل کے اصل ذمہ دار بنو امیہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس پر تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔